ایک مووی نکلی ہے قیامت، اب لڑکا بولتے کہ قیامت اس کو کہتے ہیں، ہم نے قیامت فلمیں دیکھی زبردست ہے، ہمارے مسلمانوں کو قیامت کے بارے میں یہ جانکاری ہے۔ آج قیامت کو لوگوں نے عام سمجھ لیا ہے، کوئی لڑکی گزر رہی اس کو چھیڑتا ہے، نہیں چھیڑتے ہوئے جملے میں بولتا دیکھو قیامت لگ رہی ہے۔ عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیو، قیامت کو لوگوں نے اتنا مذاق سمجھ لیا ہے۔ قیامت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے مناظر کو یاد کرتے کرتے قیامت کی ہولناکیوں کو آپ نے یاد کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں جب بیان کیا کرتے تھے اور قیامت کی ہولناکیوں کو آپ نے بیان کیا، اللہ کے نبی سے جب بعض صحابہ نے کہ نبی یہ بتائیے کہ آپ اتنی جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے لیکن آپ اتنی جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا صحابیوں مجھے قیامت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ جب میں سورہ قیامت پڑھتا ہوں، میں جب سورہ قاریہ پڑھتا ہوں، جب میں سورہ غاشیہ پڑھتا ہوں، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ ان سورتوں کو پڑھ کر کے میرے بال سفید ہو گئے۔ پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، بہت ہی زیادہ تفصیلی سے کیا ہے، تفصیلی سے آپ نے بیان کیا ہے، گفتگو کیا ہے، اور قیامت کے تعلق سے باب القیامہ آپ کو حدیثوں کے اندر کتابیں بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ نبی سے پوچھا جاتا تھا یہ کفار مکہ، اے محمد آپ قیامت بولتے ہو، قیامت آئے گی دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اے محمد بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی؟ تم تو نبی ہونے کا دعویٰ بھی اپنے آپ کو کرتے ہو، اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہو، تم بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ نہیں بولتے تھے، ہاں اللہ کے نبی وہی بولتے تھے جو اللہ کے نبی کو بولنے کا آرڈر دیا جاتا تھا، نبی کو جو کہنے کا حکم دیا جاتا تھا، جو بولنے کا اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر دیتے تھے، اللہ کے نبی وہی بولا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں قیامت کب آئے گی۔ نبی اکرم کو جب بہت زیادہ پریشان کیا گیا، اللہ کو عرش والے کو فرش والے پر فرش والے کو پریشان کرنا پسند نہ آیا کہ میرے نبی کو کوئی پریشان کرے، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشان کرے، اللہ کو یہ برداشت نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی اور فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، یہ قیامت کب آئے گی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے کافی ہیں، ہم جواب دے دیتے یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دو، اعلان کر دو، چھڑنے والوں کو بتا دو، پوچھنے والوں کو بتا دو کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قل انما علمها عند ربی، قیامت کا ایگزیکٹ کنفرم قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ، علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کو اس قیامت کو جب آنی ہوگی تو آ جائے گی اور اللہ ہی اس قیامت کو لے کر کے آئے گا۔ دنیا کے اندر کسی کا پاور نہیں ہے کہ وہ قیامت لے کر کے آ جائے گا، اللہ ہی اس پر قادر ہے۔ 5 چیزوں کے بارے میں کسی کو جانکاری نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں اور آپ ان اللہ عنده علم الساعہ، کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، نبی کو بھی پتہ
مصیبہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی. آپ نے قیامت کا ایگزیکٹ علم نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ فلاں دن فلاں مہینہ فلاں سال کو آئے گا. نبی نے کچھ بھوشواڑیاں بتائی, کچھ پیشن گوئیاں آپ نے بتائی, کچھ آپ نے باتیں بتائی, کچھ آپ نے نشانیوں کو آپ نے ظاہر کیا, کچھ علامتیں آپ نے بتائی ہیں. ان علامتوں کو دیکھ لینا تو سمجھ لینا کہ قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے. اتنا آپ نے بتایا ہے, لیکن آپ نے بتایا کہ قیامت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر. قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو ثقلت فی السماوات والارض. قیامت آئے گی تو زمین پر بڑا بھاری ہوگا یہ قیامت. زمین تباہ و برباد, آسمان ختم, پہاڑ ختم, یہ بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائیں گی. قیامت آئے گی تو دنیا ریزہ ریزہ فنا ہو جائے گی. قیامت کا مطلب دنیا ختم. اللہ کے نبی نے فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب ایک آدمی نے پوچھا, اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ, اے محمد بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب میں بولا, فرمایا ما اعددت لہا, اے میرے صحابہ بلا یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو؟ کیا اس قیامت کے لیے تم نے کوئی تیاری کی ہے؟ قیامت تو آ کر کے رہے گی, کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ جھوٹ نہیں بولتا, اللہ سچ کے علاوہ جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے علاوہ اللہ سب سے زیادہ سچا ہے, اللہ سب سے زیادہ بات کا پکا ہے, اور اللہ جو بول دیتا وہ کر کے رہے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتوں میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. اللہ نے جو بول دیا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ جو من میں آیا کہہ دیا, کرنا تو ہے نہیں. اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قیامت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے بھیجا گیا تو یہ سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے, میں آخری نبی ہوں. انا والساعہ کہاتین, آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملائی, یہ شہادت کی انگلی اور اس سے بیچ والی انگلی, ان دونوں انگلیوں کو آپ نے ملا کر کے فرمایا انا والساعہ کہاتین, میرا آنا گویا کہ قیامت کا آنا ہے, یعنی میں آ چکا ہوں. اب میری بات کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا, میرے بعد قیامت ہی آئے گی. قیامت آئے گی میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا. کہا بھائی میرے بعد قیامت ہی آئے گی. تصور کرو میرے بھائی, سوچو ہم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ آ جائے گی کب آئے گی کوئی جانتا نہیں ہے, اور قیامت کب آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے تم بہت سی نشانیوں کو دیکھو گے. بڑی بڑی نشانیوں کا بھی آپ نے ذکر کیا, چھوٹی نشانیاں آپ نے بتائی. میرے بھائیوں بڑی بڑی نشانیوں میں آپ نے بہت سی باتیں بتائی. یہ سورج جو پورب سے نکلتا آپ نے فرمایا یہ پچھم سے نکلے گا. آپ نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. آپ نے یہ بھی فرمایا قرب قیامت سے پہلے تم یہ دیکھو گے, قیامت سے پہلے تم دھواں نکلنا دیکھو گے. دخان کا بھی آپ نے ذکر کیا, یاجوج ماجوج کا بھی ذکر کیا, دجال کا بھی ذکر کیا. یہ بڑی علامتوں کا آپ نے ذکر کیا, لیکن چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو آپ نے بتائی ان میں آپ نے یہ بتایا اور آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے بہت سے فتنے ظاہر ہوں گی دنیا میں.
قیامت سے پہلے اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک آدمی قبر سے گزرے گا، قبر سے ان الرجل یمر الرجل بقبر الرجل، ایک آدمی قبر سے گزرے گا اور قبر سے گزرنے کے بعد، قبر کو دیکھنے کے بعد، قبر کے اوپر کھڑا ہونے کے بعد وہ چیخ کر اور کہے گا یا لیتنی مکانا، کاش کہ میری جگہ یہ ہوتی، میرا گھر یہ ہوتا، میرا مکان یہ ہوتا، میں اسی جگہ ہوتا تو میں اپنے ایمان کو بچا دیتا۔ اتنے فتنے ظاہر ہوئے۔ آج کے دور میں دیکھو فتنہ ہی فتنہ، ہر چیز کا فتنہ آج کے دور میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا۔ آپ نے فرمایا کہ نیکیوں میں جلدی کر لو، نیکیوں میں جلدی کر لو، اپنے اعمال کے اندر اضافہ کر لو، نیکیوں کو بڑھا لو اپنی زندگی میں، جلدی جلدی نیکیاں جمع کر لو، انتظار مت کرو کہ بڑھاپے میں عمل کروں گا، کچھ سال کے بعد نیکار بن جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکات دوں گا، صدقہ خیرات کروں گا۔ آپ نے فرمایا نیکیوں میں جلدی کرو، بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم، ایسا ہوگا فتنہ اتنا ہو جائے گا، اتنے زیادہ فتنے دنیا کے اندر ظاہر ہو جائیں گے، اتنی آزمائشیں دنیا کے اندر آ جائیں گی کہ آدمی شام کو مسلمان ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا، اور صبح میں مسلمان ہوگا تو شام میں کافر۔ کیسے؟ صبح میں اپنے زبان کا پکا ہوگا، شام میں چائے پلا دیا ہوگا، کھلا دیا ہوگا، ناشتہ کرا دیا ہوگا، زبان سے مکر جائے گا، پیمان بن جائے گا، چند ٹکوں میں، پیسوں میں اپنے آپ کو بیچ دے گا۔ آج دیکھیے پیسے میں بکنے والے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں پیسے میں بک جاتے ہیں۔ بہت سے مولویوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پیسے کے بلبوتے پہ فتوے بھی دینے لگتے ہیں، فتویٰ ہی بدل دیتا ہے۔ عجیب حال ہے میرے بھائیو، تصور کرو، غور کرو، حالات میں بدل چکے ہیں کہ انسان کو اپنا ایمان بیچنے میں ٹائم ہی نہیں لگتا، اپنا ٹائم ہی نہیں لگتا ہے، فوراً ایمان بیچ دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ میرے بھائیو صحابہ کرام کے واقعات، کون سا لالچ نہیں دیا؟ حضرت خبیب کو لڑکی کا لالچ دیا گیا، اے خبیب ایمان کو ترک کر دو، محمد کا انکار کر دو، اللہ کا انکار کر دو، جس قیامت کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو اس کا انکار کر دو۔ اے خبیب مکہ کی دھرتی پر، مکہ کی زمین پر جو سب سے سندر لڑکی ہے وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، اس سے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ حضرت خبیب نے ان کا بھی انکار کر دیا، نہیں میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے خبیب ہمارا سردار بن جاؤ لیکن ایمان کو ترک کر دو، تب بھی حضرت خبیب نے ترک نہ کیا۔ ایک اور آگے بڑھا، اے خبیب کیا چاہیے؟ سب سے بڑی بلڈنگ جو مکہ کے اندر ہے ہم تمہیں وہ تمہارے حوالے ہم تمہیں کر دیں گے، پھر بھی تم ایمان ترک کر دو۔ ایمان اتنا مضبوط میرے بھائیو، ساری چیزوں کا انکار کر دیا لیکن اپنا ایمان بیچنا گوارا نہ کیا۔ حضرت سمیہ کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت بلال کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہے، اور بہت سے صحابہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو، ان لوگوں کو کتنا بڑا بڑا آفر ملا، لیکن میرے بھائیو اپنے ایمان کے پر مضبوط رہے، ان
فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو انہوں نے گنوایا نہیں، اپنے ایمان کو انہوں نے بیچا نہیں، اپنے ایمان کو انہوں نے ختم نہ کیا، اپنے ایمان کو انہوں نے برباد نہ کیا۔ آج مسلمانوں کو دیکھو چند پیسوں میں اور چند روپیوں میں اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ چائے پلایا اس کی پارٹی میں، چائے پلایا اس کی پارٹی میں۔ غور کرو میرے بھائیو، فرمایا اتنے فتنے ہوں گے، شام کو مسلمان تو صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو۔ آج دیکھیے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک مسلمان ہو کر کے اتنا گھٹیا کام کرتا ہے کہ شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے جو اتنا خراب کام کر رہا ہے۔ اتنی تقریریں ہوئی جہیز کی لعنت کے اوپر، بارات کی لعنت کے اوپر، رسم و رواج کے اوپر، اور بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اسلام کا یہ حصہ نہیں۔ لیکن میرے بھائیو ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل کرتا ہے۔ ان فتنوں میں اتنا ڈوبا، دولت کے فتنوں میں اتنا ڈوبا کہ اس نے دینداری نہیں دیکھی، دولت دیکھی، اور دولت کو دیکھنے کی وجہ سے ایسی لڑکی لائی کہ اس کی زندگی، اس لڑکی کی زندگی، اس کے خاندان کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ، لوگوں اعمال کے اندر جلدی کرو، نیکیوں میں جلدی کر لو، اس سے پہلے کہ تم فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اور فتنے اتنے زیادہ آئیں گے ان فتنوں کے اندر آپ نہ چاہتے ہوئے ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جائے گا۔ مثلا آپ کے بھائی کا نکاح ہے، شادی ہے، اب وہ بارات لے کر کے جا رہا ہے، اور اگر آپ اس میں شامل نہ ہو تو بھائی ناراض، آپ اگر اس کی بارات کے اندر نہ جائیں کہ ہم اس رسم و رواج کو نہیں مانیں گے، ہم شادی میں نہیں جائیں گے، بارات میں نہیں جائیں گے، ہم تمہارے نکاح میں شامل نہ ہوں گے، تو آپ کے خلاف میں آپ کی پوری ٹیم، آپ کا پورا خاندان آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ میرے بھائیو مجبوراً اس فتنے کے اندر آپ کو کودنا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے کبھی فرمایا تھا لوگوں فتنہ اتنا بڑھ جائے گا، ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، اور گزرنے کے بعد قبر کے سامنے چیخ کر کے کہے گا یا لیتنی مکانا، کاش کہ میری جگہ یہ قبر ہوتی، کاش کہ میں اپنے گاؤں کے اندر زندہ نہ ہوتا، اپنے قریے اور اپنے بستی میں نہ رہتا، اپنے گھر اور اپنے سماج کے اندر نہ رہتا، میں مر جاتا اور میری جگہ یہ قبر ہوتی تو میں اپنے ایمان کو بچا لیتا۔ اے اللہ اس فتنے میں اور ان فتنوں کی دور کے اندر میں اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہوں، اپنے ایمان کو بچا نہیں پا رہا ہوں۔ کئی جگہوں سے فون آتے ہیں مولوی صاحب پڑھنا تو چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، انجینئر بننا چاہ رہے ہیں، پروفیسر بننا چاہ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتے ہیں لڑکیوں کی فتنے سے، لیکن لڑکیوں کا میک اپ حاجی صاحب کو بھی دیوانہ کرتا ہے۔ یہ کالج میں پڑھنے والے کہاں سے بچیں گے؟ یہ کہاں سے بچیں گے؟ اتنے پڑھنے والے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بچنا چاہتے ہیں، لیکن لڑکیوں کا وہ چلنے کا اسٹائل، ابھی دیکھیے جلسوں میں آج کل ایک سے ایک اسٹائل چمک چلو والا نکلا ہے، پتہ نہیں کیا پہنتی اوپر میں چم 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 چم، یہ کون سی اسٹائل ہے بھائی؟ اور جلسوں میں نقاب پہن کر کے یہ اوریان، ایک تو حجاب میں بھی ہے اور حجاب کے اوپر اتنا بڑا تماشا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، غور کرو، اسلام کو بدنام مت کرو میری بہنوں، اسلام کو داغدار مت کرو۔ کالجوں کے اندر یہ تو عام ہے۔ اب لڑکا کہتا ہے مولوی صاحب بچنا چاہتے ہیں لیکن کیا کروں، چاروں طرف لڑکیوں کا فتنہ ہے، اس فتنے کے اندر میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کوئی نہ کوئی لڑکے اس چال میں پھنس جاتا ہے۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا میرے امت کے اندر لڑکیوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ آج دیکھیے لڑکی کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر کے بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے اور باپ ہی کے گردن پہ چھری چلا دیتا ہے۔ نہیں دیکھ رہے
موبائل سے لڑکی سے کانٹیکٹ ہوا، بات ہونے لگی، بات ہوتے ہوتے محبت کی انتہا اتنا پہنچ گیا کہ ہم تیرے لیے سب کچھ کریں گے۔ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا واقعہ مدھوپور کی سرزمین کا کہ ایک لڑکی نے کسی غیر مسلم سے محبت کر لیا، ہاں، اور محبت میں اس لڑکے نے پوچھا تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ لڑکی کہتی ہے جو کہو وہ کر دوں گی۔ جب اس سے کہا گیا تم میرے لیے قرآن کے اندر پیشاب کر سکتی ہو، قرآن جلا سکتی ہو، لڑکی نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی کیوں اس لڑکی نے قرآن میں پیشاب کر کے قرآن کو جلایا؟ تصور کرو میرے بھائی کیوں یہ لڑکا لڑکی کا فتنہ کتنا ڈینجر بڑھ چکا ہے، ہاں، اور کون سے حالات آ چکے ہیں کہ آج مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکیاں یہ سارے کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج مسلم لڑکوں کو آپ دیکھیں گے کہ لڑکی کے چکر میں لڑکے کو ماں باپ کی گردن میں چھری چلا دی، اپنے ماں باپ کو ہی ذبح کر دیا، اپنے بھائی کو مار دیا میرے بھائی کو، اور بہت بڑا کنڈ ہو جاتا ہے اور بہت بڑا کام ہو جاتا ہے صرف اسی جوانی کے اس فتنے کے اندر۔ لڑکیوں کا فتنہ اتنا ڈینجر ہے میرے بھائیوں، آج کی اس فتنے کے دور میں لڑکا کہتا ہے کاش کہ میں اس جگہ پہ پڑھائی نہ کرتا۔ تصور کرو میرے بھائیوں، غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا فتنہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فتنے سے بچنے کی دعا بھی سکھلائی، اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا او میرے صحابیوں تم اللہ سے دعا مانگا کرو، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، تم اللہ سے یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ مجھے ظاہری اور باطنی فتنے سے اللہ محفوظ عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا صحابہ کو سکھلائی۔ میرے بھائیوں آج مسلمانوں سے یہ دعا پوچھو، اللہ کی قسم انہیں یہ دعا معلوم نہیں ہے، ان سے دعا پوچھو فتنے سے بچنے کی کون سی دعا ہے، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے، لیکن ان سے اگر فلمیں کے گانے پوچھو فوراً بتا دیں گے، ان کو سیریل پوچھو یہ بتا دیں گے، ان کو دنیا کے بارے میں سوالات کرو وہ جواب دے دیں گے، لیکن اسلامک دعائیں پوچھو تو یہ بتا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے فرمایا آپ نے کہا کہ لوگوں دعا مانگو اور اللہ سے کہو تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔